ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز بھی تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہوا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی، جسامت یکساں، رنگ یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک ہی جیسی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ بازار، یہ دونوں ایک سے دوسرے سے جدا تھی لیکن پہچان نہیں کر سکتے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا، میں ہار گیا، تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے اور اسی طرح اس کی حصہ بھی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت کے پاس مجھے لے چلو، میں یہ پہچان کر بتا دوں گا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو پیدا ہی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیابی بھی ہو جائے، اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص نے دونوں چیزیں چھونے کے لیے دی گئی اور پوچھا گیا، ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنے جگہوں سے جیت کر آیا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جاتا ہے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہ اس ہیرے کی مانند ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میں خیر کثیر عطا فرمائے۔